یہ چیز اس کو پیسہ دینے پر آمادہ کر دے. تو بہرحال یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے جو کہ آپ کے سامنے رکھا گیا. یہ ان کا بتایا ہوا علاج ہے. ہوتا کیا ہے کہ جو بخیل ہوتا ہے نا وہ اس کی عزت نہیں کرتا, اسے کوئی پسند نہیں کرتا. وہ نہ مہمان نوازی کر سکتا ہے. مہمان آتے ہیں تو اس کا دل رکنے لگ جاتا ہے کہ اچھا مہمان آئیں گے اب خرچ ہوگا. کسی کے گھر مہمان بن کر جاتا ہے تو اس کا دل دکھا رہتا ہے کہ اچھا اب میں تحفے لے کے جاؤں, میں اتنا ٹکٹ لے کے جاؤں. تو کوئی چیز اس کو خوشی نہیں دیتی, نہ دینا چاہتا ہے, نہ وہ کہیں خرچ کرنا چاہتا ہے, نہ کسی کے آنے سے خوشی ہوتی ہے اس کو, نہ کسی کو دے کر اس کو خوشی ہوتی ہے. تو غم میں مبتلا رہتا ہے. تو پیسہ کہاں کھلاتا ہے انسان کو؟ پیسہ نہیں خوش کرتا. وہ پیسوں ہی کو لے کر بیٹھا رہتا ہے, خوشی آتی ہی نہیں اس کی زندگی کے اندر. اسی کی خوشی تو خریدی جانے والی چیز ہے ایک طرح سے. پیسہ خرچ کر کے بھی انسان کو خوشی ملتی ہے, دوسروں کو دے کر یا اپنی ضروریات کو پورا کر کے تو انسان یہ کام کرے. اور بخیل اگر کوئی چیز خرید کر لے بھی آتا ہے تو اس کو وہ چیز اتنی پیاری ہوتی ہے, اتنا سنبھال کے سینچ کے رکھتے ہیں کہ استعمال کی نوبت ہی نہیں آتی, پھر وہ چیز پڑی رہ جاتی ہے. تو کوئی نعمت اس کو خوشی نہیں دیتی, ہر چیز بلکہ ٹینشن کا سبب بن جاتی ہے. ان دونوں کے درمیان یہ جو ہم نے باتیں کی اسراف کے بارے میں اور بخل کے بارے میں, ان کے درمیان ہے اعتدال. انسان عدل کا رویہ رکھے, مناسب رویہ. قرآن میں آتا ہے, سورہ فرقان ہے آیت 29, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. کہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بالکل ہی کنجوس ہو جاتے ہیں, بلکہ وکان بین ذلک قواما, وہ بیچ میں رہتے ہیں, بیچ بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. کہ اپنا ہاتھ گلے سے نہ باندھ لے, یہ محاورہ ہے. بالکل ہی ٹائٹ فسٹڈ مت ہو جاؤ, بخیل بھی مت ہو جاؤ کہ تم اپنے ہاتھ بند کر کے گردن سے باندھ لو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, نہ یہ کرو کہ بالکل ہی کھلا ہاتھ کر لو کہ سبھی لٹا دیا تم نے. یہ کرو گے تو خود ہی نقصان اٹھاؤ گے. ایک دعا بھی آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, انی اعوذ بک من البخل والجبن, اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں کنجوسی سے اور جبن سے یعنی بزدلی سے. واسألک القسط فی الغنى والفقر, یہ تو دعا آتی ہے, یہ نسائی میں طویل دعا ہے, اس کا حصہ ہے کہ اللہ مجھ کو تو درمیانہ روی کی توفیق عطا فرما, میں غنی ہوں جب بھی اور فقیر ہوں جب بھی. تو یہ چند باتیں ہیں جو کہ بخل پر ہم نے کی. اب بخل اگر کرنا ہی ہے تو گناہوں میں بخل کرے, انسان بخیل ہو جائے, بالکل گناہ میں اپنا ایک پیسہ بھی نہ لگائے, ایک سیکنڈ بھی نہ لگائے. اب کیا کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جو بیک وقت بخیل بھی ہو اور مسرف بھی ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ دوسروں کے ساتھ بخیل, اپنے ساتھ مصرف. اپنے لیے تو ہزاروں بھی خرچ کر دیں گے, لاکھوں بھی خرچ کر دیں گے, اور کسی دوسرے کو تحفہ دینا ہو یا صدقہ دینا ہو یا زکوٰۃ دینی ہو یا ضرورت پوری کرنی ہو تو انتہائی کنجوس, گھٹیا سے گھٹیا چیز, یا کوشش کرتے ہیں نہ ہی دینا پڑے. تو اپنے لیے سادگی اور دوسروں کے لیے سخاوت, یہ بہت اچھی چیز ہے, اس کو اختیار کریں. اس لیے کہ دوسروں کے لیے بخیل, اپنے لیے مصرف, یہ انسان کو ہلاک کرنے والی چیز ہے. بہتر ہے اپنے ساتھ سادگی اختیار کی جائے اور دوسروں کے ساتھ سخاوت کا معاملہ ان کی توقع سے زیادہ ان کو دے دیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے انتہائی سخی تھے, جواد, آپ ہوا کی طرح سخی تھے. ایسے آپ دیا کرتے تھے لوگوں کو جیسے کہ آپ کو فقر کا کوئی اندیشہ ہی نہیں. ایک دفعہ ایک مکے والے کو, ان کا نام اس وقت یاد نہیں آ رہا, وہ اسلام لانا چاہ رہے تھے لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ شاید غزوہ حنین کے بعد کی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صاحب کھڑے ہوئے تھے. سامنے وادی تھی جو کہ بھری ہوئی تھی مویشی سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھ کر کہا تجھ کو یہ وادی اچھی لگ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے کہا یہ ساری وادی تیری, سارا اس کو دے دیا. اس نے کہا یہ تو ایسے خرچ کرتے ہیں جیسے ان کو کبھی فقر کا اندیشہ ہی نہ ہو. ایک واقعہ آتا ہے
کہ کسی صحابیہ نے آپ کو کھیرا یا کوئی سبزی بھیجی کسی پلیٹ میں رکھ کے، آپ نے جب وہ پلیٹ لوٹائی تو اس کے اندر سونے کے سکے تھے، جو تھا آپ نے وہی دے دیا، آیا ہوگا کہیں سے؟ آپ تصور کریں نا، یہ ہے سخاوت۔ ہم تو سبزی بھی ناپ تول کر دیں کہ اچھا اتنی کی ویلیو لگ رہی ہے، کسی نے سبزی دی تو آپ نے اس طرح اس پر شرفیاں لوٹا دی، یہ آپ کی سخاوت کا حال تھا، اس طرح آپ دیا کرتے تھے۔ تو سخی بننے کی ضرورت ہے، ذخیرہ مت کریں چیزوں کا، ذخیرہ انسان کو پریشان کر دیتا ہے۔ جتنی الماریاں ہلکی ہوں گی اتنی آپ خوش ہوں گی انشاءاللہ۔ اچھا، ایک تم نے بات کی نا بخیل اور مسرف، کیا کوئی غریب اور مسرف ہو سکتا ہے؟ یہ غریب بھی ہے اور مسرف بھی ہے، یہ کون ہوں گے؟ یہ غربت بھی ہے اور اسراف کی عادت ہے، یہ چور ہوں گے، پھر یہ ضرور چوریاں کریں گے، اس لیے کہ اپنے پاس تو پیسہ نہیں، دوسرے کے پاس سے لے لیا، چرا لیا۔ یا اگر چور نہیں ہوں گے تو کثرت سے سوال کرنے والے ہوں گے، مانگے جائیں گے، یہ بھی دے دو، وہ بھی دے دو، وہ بھی دے دو۔ اسراف کے اندر فرمائشوں کا اسراف بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ اتنا اسراف کرتے ہیں فرمائشوں کے اندر، ان کی فرمائشیں لامتناہی ہوتی ہیں۔ اب باہر سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں آپ کو کچھ چاہیے؟ ہم کہا ہاں بالکل چاہیے، شیمپو سے لے کر، جوتے سے لے کر، کریم سے لے کر، بچوں کے سردیوں کے کپڑوں سے لے کر، میاں کا جوتا، ساری لسٹ ان کو دے دی، ذاتی کی نا۔ سب سے اچھی کیا چیز ہے؟ انسان غنی ہو جائے۔ غنی کون ہے؟ غنی جس کو کہ تمنا نہ ہو چیزوں کی، آپ کہیں کچھ نہیں چاہیے، سب سے اچھا یہ ہے۔ مت اتنی لمبی لمبی فرمائشیں کریں، ان کو بھی تکلیف میں ڈالتے ہیں اور خود بھی پریشان ہوتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ فرمائشیں کرنے والا وہی کثرت کے ساتھ سوال کرنے والا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے یہ میں لے لوں، وہ میں لے لوں، میں یہ چیز لے لوں، مجھ کو یہ چاہیے، ہر وقت وہ سوال کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر اتنی ہی ضرورت ہے تو خود کیوں نہیں خرید لیتے؟ شوق تو بہت ہوتا ہے، اب شوق بھی ہے چیزوں کا، بخیل بھی ہیں، تو دوسروں سے فرمائشیں کرتے ہیں تم یہ لے آؤ، پھر کہتے ہیں پتہ ہے امریکہ میں یہ سستا بہت ہے نا۔ یہ وجہ نہیں تھی، سستا ہو یا مہنگا خرچہ تو دوسرے کا ہو رہا ہے نا، پاکستان میں بھی وہ چیز موجود ہے، لیکن کیسے خریدیں؟ اپنا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ تو کہہ دیا تم سعودی عربیہ سے آ رہے ہو تم لے آؤ، تم امریکہ سے آ رہے ہو تم لے آؤ، تم انگلینڈ سے آ رہے ہو تم لے آؤ، وہاں سب سستا بہت ہے۔ حالانکہ سستا ہے کچھ وہاں پر، کہیں کچھ بھی سستا نہیں، اور جو کسٹم کی پابندیاں ہیں، مشکلات ہیں، اب جو آ رہا ہے پہلے وہ ٹکٹ پہ خرچ کر رہا ہے، پھر وہ آپ کی ساری فرمائشیں سوٹ کیس کے اندر بھرے، اس کے بعد کسٹم میں پکڑا جائے، پھر وہاں پہ اوور ویٹ پہ وہ پیسے دے، تو مشکل ہے نا، دوسروں کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں یہ ہمارے یہاں رواج بہت زیادہ ہے اس ایریا کے اندر، ہم بڑے ہیوی ٹریولرز کیوں ہیں؟ اس لیے فرمائشیں بہت ہوتی ہیں لوگوں کی، فرمائشیں کم کر دیں، بیچارہ آنے والا ہلکا پھلکا آئے گا۔ کون سی چیز دنیا کی ہے جو یہاں نہیں ملتی؟ تو اس کے اندر بھی ہم کو ذرا اعتدال رکھنے کی ضرورت ہے، اس میں بھی اسراف نہ کریں، یہ چیز انسان کو پریشان کر دیتی ہے۔ اور اگر چاہیے شوق ہے چیزوں کا، خود پیسہ خرچ کریں، تو کثرت سے سوال کرنے والا انسان پھر نہ بنے۔ غنی ہونا سب سے اچھی چیز ہے، غنی ہو جائے۔ اور غنی کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے الغنا غنى النفس، جس کا نفس غنی ہے وہ غنی، خواہشات اٹھتی ہی نہیں، بہت زیادہ دل للچاتا ہی نہیں چیزوں کے اوپر، یہ دل نہیں چاہتا کہ ساری دنیا کی چیزیں آ کر میری الماریوں کے اندر جمع ہو جائیں۔ تو یہ سب سے اچھی فیلنگ ہے، ہلکا پھلکا لائٹ ہوتا ہے انسان۔ سخی ہونا بہت اچھی چیز ہے۔ سخی کیا؟ پیسہ ہے اوروں پہ خرچ کیجئے۔ فیاض ہونا، جیسے جواد، اس کو عربی میں کہتے ہیں جواد ہونا، کریم۔ اچھا، اب ایک بات ہم نے کی تھی بخیلی کی یا کفایت شعاری کی، کہ کیا چیز کفایت شعاری ہے اور کیا چیز بخل ہے۔ بخل یہ ہے کہ اپنی ضروریات پر خرچ نہ کیا جائے، حیثیت ہوتے ہوئے گھٹیا چیز دوسروں کو دی جائے، یہ بخل ہے۔ کفایت شعاری اچھی چیز ہے، جبکہ بخل تو بری چیز ہے۔ کفایت شعاری خاص طور پہ عورت میں ضرور ہونی چاہیے، جس کو ہم سلیقہ کہتے ہیں اپنی زبان میں، سلیقہ مند عورت۔ تو کفایت شعار عورت کیسی ہوتی ہے، یا کفایت شعار مرد کیسا ہوتا ہے؟ کفایت یہ ہے کہ پیسہ کم ہے، کم پیسے کو احسن طریقے سے پھیلانا،
کہ اس سے ضروریات اچھی طرح سے پوری ہو جائیں. یہ ہے کفایت شعری. اور کنجوسی ہے کہ ضرورت پر بھی خرچ نہ کیا جائے. کنجوسی بہت بری چیز ہے. کفایت شعری انتہائی پسندیدہ چیز ہے کہ پیسے کو ایسے پورا کر دینا پھیلا کر کہ ضروریات سب سمٹ جائیں اس کے اندر. ایسے طریقے سے ضروریات پوری ہو جائیں اور پیسہ مانگنے کی ضرورت بھی نہ پیش ہے. اس کو کہتے ہیں پیسے کو پھیلانا. مثال کے طور پہ ایک عورت ہے, اب اس کے پاس کم پیسہ ہے, وہ بچوں کو یونیفارم گھر میں سیتی ہے. یہ کفایت شعری ہے نا. کفایت کا اس نے مظاہرہ کیا. میاں کی تنخواہ کم تھی, یونیفارم بھی بچوں کے بن گئے. پیسے کو اس طرح پھیلایا اس نے کہ درزی کو دینے کی ضرورت نہ پڑی. تو ہم کہتے ہیں بہت سلیقے والی عورت ہے, اچھی چیز ہے. انسان نہ اسراف کا شکار ہو, نہ انسان بخل کا شکار ہو. دوستی میں, دشمنی میں, جذبات میں, روپے پیسے میں, وقت صرف کرنے میں نہ بخل ہو اور نہ اسراف ہو. جہاں تک دوستی کا اور دشمنی کا تعلق ہے, اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ یہ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے. تو چلیے, بات کو اگر ہم حدیث نہ بھی سمجھیں تو ایک حکمت بھرا قول یقیناً ہے. کہتے ہیں احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما. ابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. مطلب ہے اپنے دوست کو تھوڑا تھوڑا چاہو. احبب محبت کرو, حبیبک اپنے محبوب سے, ہونا ما تھوڑی محبت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ عسى ان يكون بغيضك يوما ما, ہو سکتا ہے وہ ایک دن تمہارا دشمن ہو جائے, عین ممکن ہے. تو لہذا اتنی محبت مت کرو کہ تم اس میں اسراف کرنے لگ جاؤ, آتے سے باہر ہو جاؤ, بلکہ اعتدال رکھو. اور دوسرا دشمن کے بارے میں فرمایا کہ ابغض بغیضک ہونا ما, اپنے دشمن سے تھوڑی دشمنی رکھو. عسى ان يكون حبیبک یوما ما, ہو سکتا ہے وہ ایک دن تمہارا دوست بن جائے. تو دشمنی میں انتہا مت گزار دو, حد سے مت گزر جاؤ. ایسا نہ ہو کہ وہ پھر ایک دن تمہارا دشمن تمہارا دوست بن جائے اور پھر تم کو اپنی کٹر دشمنی کے اوپر افسوس ہو. اب یہ فارم آپ کے پاس ہیں, ان کو دیکھیے. بخل کے بارے میں ہم ذرا سا اپنے آپ کو ایویلویٹ کرتے ہیں, اپنا ہم جائزہ لیتے ہیں. لکھا ہے کہ ہاں یا نہیں میں جواب دیجیے اور بخل کی نشاندہی کیجیے. اب یہ بخل کی نشاندہی کون کرے گا آپ کے لیے؟ آپ خود کریں گے. اور اپنی غلطیاں, اپنی کمزوریاں مانتے ہوئے بالکل مت ہچکچایا کریں. اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں. یہ تو عین انسانیت ہے کہ انسان اپنا قصور مان لے. اور انسان ہے, انسانوں سے قصور ہوتا ہے. اگر ہم سب اتنے پرفیکٹ ہوتے, تمام انسان جو ہے وہ اتنے اچھے ہوتے, تو اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت پیش ہی نہ آتی. ان کے تو فرائض منصبی میں سے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ, وہ ان پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے, یعنی اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے. تو تزکیہ تو ہمیں اپنا کرنا ہی ہے. بات یہ ہے کہ بس اللہ ہمیں پہچان کروا دے, ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہاں میرے اندر یہ کمزوری ہے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو وہ چیز دور بھی ہو جائے گی, کچھ مشکل نہیں. تو پہلی چیز جو اس فارم میں دی گئی ہے وہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پر کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں, پھر الٹی طرف ہاں اور نہیں کے 2 کالمز بنے ہیں. بس اتنا کام کرنا ہے کہ آپ کو ان کو ٹک کرتے جانا ہے. خود اپنے آپ کو ایویلیوٹ کیجیے. پہلا ہے پیسے کا بخل. اس میں ہے کیا ہم یعنی اس طرح سے کہتے ہیں یا اس طرح سے سوچتے ہیں, کیا چیز کہ میں اپنے نوکر کو قرض نہیں دوں گی اگر وہ کام میں اچھا نہ ہو. کسی کی معاشی ضرورت کو اس کے اچھے کام کے ساتھ اٹیچ کر لینا
کہ اگر یہ مجھے خوش کرے گا تو میں اس کو دوں گی، اگر یہ مجھے خوش نہیں کرے گا میں اس کو قرضہ نہیں دوں گی. یہ بھی بخل ہے. وہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اور اس کی حاجت کو انسان اللہ کے لیے پورا کرے. قرآن میں آتا ہے سورہ دہر میں کہ جو اللہ کی خاطر نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو کسی کو کھلا کر بھی کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو کھلاتے ہیں تمہیں اللہ کی خاطر. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو نہ تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں نہ ہم تم سے شکریہ چاہتے ہیں. تو اللہ کی خاطر انسان دے اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت ریوارڈ دے گا. تو کام اچھا کوئی کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، اصل چیز ضرورت ہے. ضرورت کو دیکھ کر اس کو پیسے دے دیے جائیں. پھر اگلا ہے گنجائش کے باوجود، یعنی وسعت رکھنے کے باوجود، صاحب حیثیت ہونے کے باوجود زائد چھٹیوں، کپڑے جلنے، برتن ٹوٹنے پر تنخواہ کاٹنا. کیا ہم ایسے کرتے ہیں کہ تم نے گلاس توڑا میں 10 روپے کاٹوں گی، تم نے میری قمیض جلا دی میں 50 روپے کاٹوں گی، تم 2 دن چھٹی کر کر گھر بیٹھ گئی تھی میں تمہاری 2 دن کی تنخواہ کاٹوں گی. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس طرح سے جب بخل کیا جاتا ہے تو یہ چیز اگلے کو بہت پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے. پھر نوکر رکھتے ہوئے کوشش کرنا کہ وہ کم سے کم ریٹ پر آئیں، یہ ہوتا ہے. یہ اب تک ہم کیا کرتے تھے، سچی بات ہے، بالکل اب تک ہم کرتے تھے جب تک کہ اللہ کے فضل سے ہم کو احساس نہ ہوا. تو جس کا جتنا بڑا خاندان ہے نوکر کا، اس کو اس حساب سے تنخواہ دیجیے. ایک ایسے کوئی ہے وہ خالی میاں بیوی خود ہیں، نہ بچے ہیں نہ کوئی اور ذمہ داری ہے، چلے وہ کم میں بھی گزارا کر سکتے ہیں. ایک آپ کا ملازم ہے جو کہ 7 بچے رکھتا ہے، 7 اس کے بچے ہیں، 8 بچے ہیں، ماں باپ بھی ہیں، تو اس کی تنخواہ تھوڑی زیادہ کر دیجیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور اس بات کی فکر مت کیجیے کہ ریٹ خراب ہو جائیں گے یا نعوذ باللہ جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ان کا دماغ خراب ہو جائے گا. نعوذ باللہ، نہیں، ایسے نہیں ہوگا. پھر تنخواہ ٹلا کر دینا یا کام کے اعتبار سے کم دینا. اگر کوئی واقعی مجبوری ہے، بعض دفعہ شوہر تنخواہ لاتے ہی نہیں پہلی تاریخ کو، تو ہم بھی کیا کریں، ہم بھی پابند ہو جاتے ہیں. لیکن اگر شوہر تنخواہ لے آئے ہیں تو وقت پر ان کو تنخواہ دے دیا کیجیے، ٹلایا نہ کیجیے. اگلا ہے ملازم پر کوئی ضرورت آن پڑی ہے لیکن پہلی تاریخ کو ایڈوانس کاٹنا ضروری ہے ورنہ ملازم بگڑ جائیں گے. ایسے کرتے ہیں. اگر انہوں نے ایڈوانس مانگا، اور کتنا مانگتے ہیں، کبھی 200 کبھی 300. اگر آپ کو اللہ نے حیثیت والا بنایا ہے تو جو ایڈوانس انہوں نے مانگا اس کو مت کاٹیے، جانے دیجیے، صدقہ کر دیجیے ان کے اوپر اور تنخواہ ان کو پوری دے دیجیے. اور اگر وہ آپ سے کہتے ہیں پہلی تاریخ کو کہ باجی تنخواہ میری مت کاٹو، بچہ بیمار ہو گیا ہے یا ایڈمیشن کرانا ہے اس کا اسکول میں، یا میری ماں بیمار پڑ گئی ہے، تو تنخواہ دے دیجیے پوری، مت کاٹیے. یہ بھی بخل میں آ جائے گا ورنہ. اگلا ہے ہر کھانے کی چیز سے ملازموں کو کچھ حصہ دیتی ہوں یا باسی کھانا دیتی ہوں. مراد ہے کیا صرف باسی کھانا دیتے ہیں ہم اپنے ملازموں کو، یا تازہ کھانا بھی ان کو دیتے ہیں؟ تو دینا چاہیے تازہ کھانا، اچھا کھانا بھی ان کو دینا چاہیے، اس میں بخل نہ کرے. اگلا ہے میں بارگیننگ میں اچھی ہوں، خوب اچھا چکاتی ہوں، اکثر سبزی والے سے 5-10 بچا لیتی ہوں. یہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ باہر کے ملکوں سے اگر ہم کمپیئر کریں، باہر کے ممالک میں رواج یہ ہے کہ جو ان کی پاورٹی لائن سے نیچے والی کلاس ہے، جو ان کا غریب طبقہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اپ لفٹ ہو جائے، کسی طرح یہ اونچے ہو جائیں اور یہ غربت کی سطح سے باہر آ جائیں. جب لوگ غربت کی سطح سے باہر آتے ہیں تو ان کے پاس پھر پیسہ ہوتا ہے جو کہ وہ اپنی پسند کی چیزیں خرید سکتے ہیں، تو ملک کی اکانومی، ملک کی معیشت اس سے بہتر ہوتی ہے. اب اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چکائیں گے اتنے غریب لوگوں سے تو وہ تو کبھی غربت سے نجات پا نہ سکیں گے، اور اس سے ہمارا ملک جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. تو یہ سوچئے کہ ہم ایک مڈل کلاس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے فورڈ کا نام سنا ہوگا، جس نے سب سے پہلے گاڑیاں بنائی تھیں.